خدیجہ کی مثال آپ کے سامنے، جہاں اداروں میں ضرورت ہے وہاں پابندی نہیں ہے، ڈاکٹرز کی، لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے نا، پابندی نہیں ہے، کہا نہیں، دنیا کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی، ہوس۔ اور بعض جگہ تو یہی ہوتا ہے نا، یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی سیدھا ہونا چاہے بھی تو گھر والے، کمپٹیشن ہے معاشرے میں، کمپٹیشن، فلاں کے گھر میں یہ ہے، فلاں کے گھر میں یہ، تم کیوں نہیں لائے ہو؟ وہ کلرک ہے، تم ہیڈ کلرک ہو، تمہارا یہ حال ہے۔ وہ ہیڈ کلرک ہے، تم ایڈمنسٹریٹر ہو، وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، تم سیکریٹری ہو۔ لہذا وہ خواتین کی جب میٹنگیں ہوتی ہیں، اب ان میں جب مقابلہ، بہت معذرت کے ساتھ اتنی دیر سے مردوں کو سنا رہا ہوں تو ایک بات تو خواتین بھی برداشت کر لیں گی نا میری، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ جی جب میٹنگیں ہوئیں، محفلیں ہوئیں، مجلسیں ہوئیں، جمع ہوئے، ایک دوسرے کے زرق برق لباس، ایک دوسرے کے زیورات دیکھے اور بڑی شان سے بیان کرنا شروع ہوئے، یہ یہاں سے آیا، یہ یہاں سے خریدا، یہ دبئی سے شاپنگ کر کے لائے، اور یہ مری جا رہی تھی تو وہاں سے لائے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، ہے نا؟ ایسا ہے نا کہ کبھی کبھی شاپنگ کے لیے مری جاتی ہیں تو وہ ہوتا ہے مسئلہ کہ یہ وہاں سے آیا، وہ وہاں سے آیا، یہاں سے، اب دوسرے گھر میں گیا، اچھا تم بھی اسی گریڈ کے آدمی ہو، وہ بھی اسی گریڈ کا، وہاں یہ، وہاں یہ، وہاں یہ، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، تو اب کمپٹیشن شروع ہو گیا نا بھائی۔ تو اس طرف مولا کا اشارہ کہ یہ خواتین مردوں کو بھی لے کے، اس قسم کی خواتین لے کے بیٹھ جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے معاشرے میں کمپٹیشن چل رہا ہے، شوہر اندر ہو گیا تو ہم باہر چلے جائیں گے۔ ابھی میں نے پڑھا، ابھی بتا رہا ہوں، جنگ اخبار میں ابھی پڑھا آرٹیکل عطاء الحق قاسمی کا، ابھی پڑھا میں نے آرٹیکل، اور اس میں آپ کیونکہ اس نے چھاپا ہے، اخبار میں نام دیا ہے، اس لیے آپ کے سامنے ہوا۔ اے ڈی این کے نام سے، اے ڈی ایم کے نام سے اس نے لکھا کہ ایک صاحب تھے، جب پارٹیشن کے بعد انہیں مہاجرین کی آباد کاری کا محکمہ دیا گیا، یعنی اس میں ایک عہدے پر تھے، تو بیچارے یہ جملے عطاء الحق قاسمی کے کہ بڑی کوشش کرنے کے باوجود مہاجرین کی آباد کاری کا حق تو نہ ادا کر سکے، ہاں خود بڑے اچھے طریقے سے آباد ہو گئے تھے، خود بڑے اچھے۔ اور پھر انہوں نے ان کی تفصیل لکھی، پلاٹوں کی، دولت کی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ گھر میں ایک چھوٹا سا بار بھی ان کے بنا ہوا تھا، ان کے دوست تھے، کہہ رہے میرا دوست تھا وہ، کہ اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بار بنا ہوا تھا جہاں محفلیں جمتی تھیں، افسران آتے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی، خوب پڑھایا لکھایا، شادیاں زندہ ہیں ابھی، کوئی کینیڈا میں، کوئی امریکہ میں، اور زوجہ محترمہ بھی باہر گھومنے پھرنے کے لیے چلی گئی۔ عطاء الحق قاسمی کہتے ہیں کہ موت کا وقت آ گیا۔ ایک خالہ تھی اس شہر میں، اسی شہر کا واقعہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، ایک خالہ تھی، اس کو بڑی مشکل سے ٹریس کر کے بلایا، آخر وقت میں رشتہ دار کام آیا، بیٹوں نے تو فون اٹھائے نہیں، بیٹوں کو مرنے سے غرض نہیں تھی، زندہ سے غرض تھی، کیونکہ جس دولت سے پالا جاتا ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں نا، جس مال سے آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں گے اس مال کا اثر ظاہر ہوتا ہے کردار پہ، یاد رکھنا۔ حرام کے مال سے بچوں کی پرورش ہوگی تو کبھی گمان نہ کرو کہ سعادت مند اولادیں بنیں گی تمہاری، کبھی بھی گمان نہ کرنا، مجھے کوئی ڈر نہیں یہ بات کہنے میں۔ لہذا اس خالہ نے جو سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا تو انہیں پورا یقین ہو گیا کہ میں مر رہا ہوں، صبح مر گئے۔ تو مرنے کا منظر لکھا ہے کہ گھر میں کتا رو رہا تھا مرنے پہ، کیونکہ اس وقت یہ کتے کو کھانا دیتے تھے، کتے کو کھانا نہیں ملا تو وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، داڑے مار رہا تھا کہ میرا کھانا دو، اور کوئی نہیں تھا۔ فون نمبر میں ان کا فون ملا، یہ عطاء الحق قاسمی صاحب پہنچے وہاں، ان کے جنازے میں بچوں کو فون کیا تو ہر بچے نے کہا آپ ہماری طرف سے وارث ہیں، آپ سب نمٹا دیں، ابھی ہم نہیں آ سکتے، ابھی میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے، بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، اور آپ میرے چچا ہیں، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں۔ اب عطاء الحق قاسمی کہتے ہیں کہ جب تینوں بچوں نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی بھی بچی کے ساتھ تھی، اس نے بھی آنے سے انکار کر دیا، تو میں نے چھوٹے بیٹے پر وہی داؤ پھینکا، اور میں نے داؤ پھینکا کہ نہیں، ایک آدمی کا آنا ضروری ہے، کیونکہ پورا پراپرٹی کا معاملہ ہے، تقسیم وقسیم کرنا ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، جب تک ایک بیٹا نہیں ہوگا یہ مسئلے کون حل کرے گا؟ کہا اسی وقت اس کو پہلی فلائٹ بھی مل گئی، اس کی میٹنگیں بھی ختم ہو گئی، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ عبرت ہے کہ نہیں؟ عبرت، نہ بچی، نہ بیوی، نہ بیٹے، کیوں؟ انہیں اس سے غرض نہیں تھی، وہ سڑ جائے گل جائے،
اسے جو کام ہونا تو ہو گیا. تو کیا ہوتا؟ کیا فرمانے مولا کہ کبھی کبھی یہ ہوگا، اس سے پہلے یہ ہوگا کہ خواتین کی ہوس، دنیا کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. بس خواتین کی بات کر. اب کیونکہ مولا کا قول ہے تو اس لیے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا نا عزیزو. اب اس میں تو میں ڈنڈی نہیں مار سکتا. اب آگے آ جائے گا، اہل علم کی بات بھی آ جائے گی، علماء کی بات بھی آ جائے گی، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. ایسی کون سی بات ہے؟ لیکن یہ کہ ابھی آج اتنا ہی رکھنا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا. بس ایک جملہ اور اب صراحت کے ساتھ کہا کہ رقص و موسیقی، ناچ گانا کس کے نام پر ہو جائے گا؟ ثقافت کے نام پہ، عزت کے نام پہ، فیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ. انسانی ترقی کی علامت بن جائے گا، عیب نہیں رہے گا. یعنی عیب نہیں رہے گا بلکہ کس کی علامت بن جائے گا؟ خوبی کی علامت بن جائے گا. اس ناچ گانے کو، اس فرنگی کامے کو اتنا تحفظ دے دیں گے لوگ کہ یہ عیب نہیں بن جائے گا بلکہ یہ ہنر بن جائے گا. لوگ اس سے فائدے وابستہ ہو جائیں گے، اس کے لیے لوگ لڑیں گے. ابھی میں نے ایک بکلیٹ بھی شائع کیا ہے، پتہ نہیں آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. اب ایک کھیل اور شروع ہو گیا. طریقے واردات کیا ہوتا ہے؟ اب شراب کو عام کرنا ہے، دکانوں پہ لانا ہے. کیسے لائیں؟ اوپر سے آرڈر ہے کہ بھئی پوری نہیں ہوئی آزادی پوری نہیں ہوئی. ابھی کب ہوگی؟ شراب بھی کھولو، کیسینو بھی کھولو، ڈسکو کلب بھی کھولو. چھپ چھپ کے جو ہوتا ہے اس کو عام کرنا شروع کرو. یہی دلیلیں دی جا رہی ہیں نا چینلز پہ کہ بھئی سب کچھ تو ہو رہا ہے، چوری چھپے ہو رہا ہے نا بھائی. آپ ہی کہہ رہے ہو کہ ڈھکے چھپے ہو رہا ہے، ڈھکے چھپے ہو رہا ہے نا. یہ جو معصوم بچے اسکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں ہمارے، کم سے کم ان کی نظریں تو نہیں پڑ رہی نا، عمومی ذہن تو خراب نہیں ہو رہا نا. کیونکہ عمومی ذہن نہیں دیکھ رہا تو کچھ تو بچت ہے نا. یہ کہنا کہ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، کیا ہونے سے صحیح ہو جاتا ہے؟ کوئی کام اگر معاشرے میں غلط ہو رہا ہو، سب کر رہے ہیں تو وہ دلیل ہے کہ بس صحیح ہے، کیے جاؤ. جیسے اب شراب کے مسئلے کو آہستہ آہستہ اٹھایا جا رہا ہے، موضوع بحث بنایا جا رہا ہے کہ حرام کہاں ہے، قرآن میں حرام کہاں لکھا ہے. اس میں پورا بکلیٹ شائع کر چکا ہوں. لیکن اس سے اب پتہ چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ. اچھا طریقہ واردات کیا ہے؟ دو جعلی مغربی دانشور بڑا پڑھ کے آئے اسلام کو، مگر امریکہ میں پڑھ کے آئے ہیں. مصیبت یہ یہاں نہیں پڑھا، یا برطانیہ میں پڑھا جو انہوں نے اسلام پڑھا دیا ہے، آکسفورڈ اور کیمبرج میں وہ پڑھ کے آئے، ادھر سے پڑھ کے آ گئے اسلام. دو بڑے دانشور، ایک غیر مسلم بٹھا دیا، اس کے یہاں تو شراب کا مسئلہ نہیں. حالانکہ بتا دوں کہ مذہب میں، ہر مذہب میں شراب حرام ہے، لیکن اس کو بھی بٹھا دیا لا کے. وہ جیسے آپ نے دیکھا، وہ نام تو میں بھول گیا اس کا، ملون کا، لیکن وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی کمزور سا بیچارہ یتیم فقیر مولوی لا کے بٹھا دیا. اس کو نماز کے پورے مسائل نہیں پتا، وہ حرمت شراب پہ کیا بات کرے گا بیچارہ. چھانٹ کے کمزور ترین ایسے موضوع پہ آپ ہمیشہ دیکھیے گا ان کا طریقہ واردات کیا ہوگا. جب ایسے موضوعات ہوں گے تو کمزور ترین مولوی کو بٹھائیں گے، وہ بیچارہ چینچا بھی نہیں کر سکتا ان کے سامنے. دو انہیں نے دلیلیں دی، ٹھنڈا پڑ گیا. ایک انہیں نے انگلش میں جملہ بولا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے نا. اب کیا وہ اب جناب لوگوں میں ذہن پہ کیا تاثر ڈالا جا رہا ہے کہ دیکھو جواب ہی نہیں دے پا رہا. یعنی اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، یہ مولویوں نے بنایا ہے. یہ حلال و حرام مولویوں کا بنایا. یہی تو جنگ ہے، یہی جنگ ہے. حسین کی بھی یہی جنگ ہے، حسین کے غلاموں کی بھی یہی جنگ ہے، امام زمانہ کی بھی یہی جنگ ہے. صلوات بھیجیے محمد عالم. یہی جنگ ہے امام کی، اور کس لیے آئے گا؟ جب آپ خود ہی ترقی کرنے کے قابل ہیں تو اسے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن کیوں آئے گا؟ یہ بھی علامت ہے نا کہ دین سر کے بل کھڑا ہو جائے گا. شریعت محمدی ڈھونڈے سے نہیں ملے گی. اس زمانے میں مولا فرماتے ہیں کہ در بدر ہو جائیں گے قرآن بھی، اہل بیت بھی. 1 ارب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے